وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، کہ جس طرح بنجر زمین کو دیکھتے ہو اور اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو پھر بیج جہاں جہاں جس کا بیج ہوتا ہے اس طرح سے اٹھتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جڑ ہوگی نا جس چیز کی، جڑیں کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جڑیں کہاں ہیں؟ جڑیں اللہ کے دین میں ہیں، جڑیں مساجد میں ہیں۔ ایسے نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ وہ ہوتا جہاں کہیں بھی ہے لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ تو جس کی جڑ جہاں ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے اس کی جڑ تو مسجد میں ہے، اس کی جڑ کہیں اور نہیں ہے، اسی لیے تو لٹکا رہتا ہے۔ تو جس کا جہاں دل لٹکا رہتا ہے وہاں اس کی جڑ ہے، تو جہاں اس کی جڑ ہے وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور قیامت والے دن جو ہمارا دوبارہ جی اٹھنا ہے وہ بھی خیر کے ساتھ کرے اور ایمان کے ساتھ کرے۔ لیکن اس میں یہ اس مثال کے اندر یہ لطیف دلیل بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی جڑ کے مطابق، جس طرح سے جڑی بوٹیاں اپنی جڑ کے مطابق اٹھتی ہیں، ظاہر ہے جہاں جس چیز کا بیج مردہ پڑا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ وہیں سے اٹھتا ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ بیج کسی اور چیز کا ہو اور اگ کوئی اور چیز آئے، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو جس چیز کا بیج ہوتا ہے وہی اگتی ہے۔ لہٰذا اس اللہ کریم کی دی ہوئی اس مثال کو سمجھ لیجئے اور اس دلیل کو سمجھ لیجئے اور اپنے انجام کی فکر کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا انجام اچھا کرے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ساری بات جو بتائی گئی ہے یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، جو اللہ ہے نا وہی حق ہے، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ دلیل ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں مانتے، جن لوگوں کو شک ہے۔ اللہ تو حق ہے اور اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بیان میں آ گئی ہیں، اگر کوئی چیز بیان میں نہ بھی آئے تو اس پر بھی وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے بارے میں یعنی کوئی پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ بات ختم ہو، اس کے بعد دلیلیں، اس کے بعد اس کی تفصیلات، اس کے بعد اس کی مثالیں، اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شک ہو، وگرنہ جن کو شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، تو اس کی جو قدرت ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جب اس کی قدرت کی حد کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہر وقت ہر طرح کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ البتہ اللہ کی سنت ہے جو اس دنیا میں چل رہی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، دیکھیں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مشرق سے نکالے سورج، چاہے تو مغرب سے نکالے، چاہے تو جنوب سے نکالے، چاہے شمال سے نکالے، چاہے تو کسی کونے سے نکال دے، لیکن اس کی سنت کیا ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنی ایک سنت رکھی، پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ چاہے تو وہ نیچے سے اوپر کو پانی لے جا سکتا ہے، چیزیں اوپر سے نیچے کو گرتی ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ قدرت اس کی ہے کہ چیز کوئی نیچے سے اوپر کو چلی جائے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لیکن یہ اس کی سنت یہ ہے کہ چیزیں اوپر سے نیچے کو گرتی ہیں، اور جو سنت اس نے دنیا کے لیے قائم کی ہے وہ قائم یہ اسی لیے کی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ اسی طرح سے چلتی ہے،
اور اسی سنت میں یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی سنت میں یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی ہمیشگی نہیں بنائی، اور اللہ نے ہر شخص کو موت دینی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لہذا جہاں پہ دنیا میں آیا ہے اس نے موت کے منہ سے ہو کے جانا ہے آگے، پھر جو جائے گا وہ پھر اس کو اس نے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا بھی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ وگرنہ ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ چاہے تو وہ دوبارہ جو اٹھانا ہے تو وہ موت ہی نہ دے، وہ بس یہاں سے ایک دم حساب شروع کر دے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، جیسے پیپر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد مارکنگ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی کوئی یہاں پہ ہو سکتا تھا۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، وہ اللہ حق ہے، اس نے جو بات فرمائی وہ حق ہے۔ وانہ یحیی الموتى، وہ زندہ کرے گا مردوں کو، ایک دفعہ مارے گا۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کی سنت ہے، پھر وہ زندہ کرے گا، پھر وہ اٹھائے گا۔ وانہ علی کل شیء قدیر، اور یہ سارا کچھ جو اس کی سنت ہے اس کو سمجھتے وقت یہ نہیں کہنا کہ وہ اپنی سنت کا پابند ہے یا اس کے اوپر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، نہیں، اللہ کو کون کہے کہ اس طرح کر تو اس طرح نہ کر، اس نے خود ہی سنت بنائی ہے، اور اس سنت کی پابندی وہ خود کرتا ہے، کوئی کروانے والا اس سے پابندی کروانے والا نہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت آنے والی، یہ بھی اللہ کی سنت میں سے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے سنت بنائی، قیامت آنی ہے۔ ساعہ لفظی طور پر ساعہ کا معنی ہے گھڑی، لمحہ، تو وہ ایک خاص گھڑی ہے الساعہ، جب وہ آئے گی تو اس وقت اللہ اکبر کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ۔ کہیں فرمایا القارعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی وہ کیا ہوگی، وہ کھڑکھڑانے والی، زلزلہ برپا کر دینے والی وہ قیامت کیسی ہوگی، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسی ہوگی، لیکن وہ ایک خاص لمحہ ہوگا، ایک گھڑی ہوگی جس وقت وہ قیامت برپا ہو جائے، کیونکہ وہ خاص لمحہ ہوگا، اور اس لیے اس کو الساعہ قرآن میں الساعہ کہا گیا۔ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک وہ جو قیامت ہے وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں، جس طرح انسان کے دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ قیامت کیوں آنی ہے، حشر کیوں قائم ہونا ہے، کیوں اللہ کریم نے یہ سب معاملات رکھے ہیں؟ جب انسان دنیا میں ایسے معاملات دیکھتا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، جابر جبر کر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ دنیا میں عدالتیں غلط کام کر رہی ہیں، ججز غلط فیصلے کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ لوگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کیا خیال ہے قیامت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ قیامت آئے جس دن؟ اور یہاں تو سچے جھوٹے سب برابر ہو چکے ہیں، گدھا گھوڑا سب برابر ہو چکے ہیں، نہ سمجھ آتی ہے کون سچا، نہ سمجھ آتی ہے کون جھوٹا۔ ہر شخص جو ہے وہ ساری زندگی جھوٹ پہ زندگی گزار کے، اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے میں سچا ہوں، اور لوگ جو ساری زندگی سچ پہ زندگی گزارتے ہیں ان کو لوگ ثابت کر دیتے ہیں جھوٹے۔ تو ایسی دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو قیامت کی ضرورت ہے اور قیامت کا جو تقاضا ہے وہ تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ جو وسائل کی تقسیم تو نے دی تھی، تو نے کچھ لوگوں کو بہت امیر کیا، بہت لوگ انتہائی غریب ہوئے،
تو یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے کو آخر کہیں تو انصاف ہونا ہے، وہ جہاں انصاف ہونا ہے، جہاں پہ عدل قائم ہوگا، وہ جہاں پہ حقیقی عدل ہوگا، اور اس قدر ہوگا کہ سمبولیکلی فرمایا، علامتی طور پر فرمایا، اللہ اکبر۔ اب یہ بھی علامتی طور پر ہے یا حقیقی طور پر ہے، یہ اللہ جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر عدل ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا، بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرما دے گا، اور اس کو کہے گا چل جتنا اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا تو بھی اس کو مار۔ اللہ اکبر، اس قدر عدل۔ اور یہ ہو سکتا ہے عملی طور پر یہ ہو، اور ہو سکتا ہے صرف علامتی طور پر انسانوں کو ڈرایا گیا ہو، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، لگتا یہ ہے کہ انسانوں کے حساب سے پہلے جانوروں کا حساب ہوگا، اور جانوروں کا جب حساب ہوگا تو آپس میں ان کے جو بھی جھگڑے ہوں گے وہ اس طرح کے نمٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کے جھگڑے مٹائے جائیں گے وہاں عملی طور پر اگر جانوروں کی عدالت قائم ہوگی تو، اور اگر عملی طور پر عدالت قائم نہ ہو، صرف ہمیں بتائی گئی ہو تو، دونوں صورتوں میں اصل میں یہ انسانوں کی عبرت کے لیے، یعنی ہے اصل میں انسانوں کی عبرت کے لیے۔ اصل میں حساب جانوروں کا نہیں ہے، اصل میں حساب انسانوں کا ہے۔ اور اس میں جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جانوروں کا حساب ہوگا اور حساب ہونے کے بعد جانوروں کو خاک بنا دیا جائے، یہ سب جنت کی خاک بن جائے، کیونکہ اصل میں ان کا کوئی انجام نہیں، ان کی کوئی نیکی اور بدی نہیں، ان کا کوئی چونکہ شعور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لہذا ان کا حساب بھی نہیں۔ تو جب ان کا حساب نہیں ہے تو یہ بتانا کہ کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا، یہ علامتی طور پر انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ وہاں اللہ کی جب عدالت لگے گی تو اس کی پرسین اس قدر ہوگی، وہ اس قدر پریسائزڈ عدالت ہوگی، وہ اس قدر ایکوریٹ عدالت ہوگی کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور جب ان کو جنت کی خاک بنا دیا جائے گا تو اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا۔ وہ اس سے یہ ساری جو سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سارا جو عمل ہے، اس سے لگتا ہے یا تو یہ علامتی طور پر ہے، اور یا اگر یہ علامتی طور پر نہیں بھی عملی طور پر ہے تو بھی انسانوں کی عبرت کے لیے ہے، کیونکہ جانوروں کا تو حساب نہیں ہے، جانور تو مکلف نہیں ہے، انسان مکلف۔ تو بہرحال وہ جو قیامت ہے وہ تو قائم ہونی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ آنے والی ہے قیامت اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو کوئی بھی یعنی قبروں میں جو کوئی ہیں، قبروں والوں کو سب کو اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ نہ اس کے پاس روشن کتاب ہے، نہ اس کے پاس ہدایت ہے، اور نہ اس کے پاس علم ہے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے علم کوئی اور چیز ہے، روشن کتاب اور چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت کا علم دیا، اس فطرت کے علم سے بھی بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ وزڈم ہے انسان کی، جو پریکٹیکل وزڈم ہے، عملی ذہانت اور دانائی ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور اس سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اس کا نام فطرت ہے۔ اللہ نے فطرت بنائی انسانوں کی، اس کے اندر صحیح اور غلط اس کی پہچان رکھی ہے، اور وہ ہے فطرت۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ ایک معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے۔ تو ہر انسان اس فطرت کے ساتھ، ایک انسان کے اندر فطرت ہے جس میں صحیح اور غلط کی پہچان موجود ہے۔ انسان اسی سے سوچتا ہے کہ کیا غلط اور کیا صحیح۔ اللہ اکبر۔
اگر فطرت بگڑ جائے تو انسان کا وہ معیار بھی بگڑ جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ. اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر وہ نہ بنائیں تو فطرت قائم رہے نا. فطرت کے اندر سوالات اٹھتے ہیں. توحید اللہ نے فطرت میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اللہ نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا, اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. وہ دین حنیف ہے, وہ فطرت ہے. اگر لوگ فطرت نہ بگاڑیں, لوگوں کا براؤٹ اپ فطرت بگاڑتا ہے نا, تو وگرنہ تو فطرت ہے. تو وہ جو فطرت ہے وہ انسان کے اندر سے سوال اٹھاتی اگر بگڑی ہوئی نہ ہو. اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا نا, پہلا سوال, وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا, بگڑی ہوئی فطرت کا معاشرہ تھا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کو بگڑنے سے بچایا. وہ سوال فطرت کا سوال تھا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ تم کیسی خود مورتیاں بناتے ہو, پھر اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو, کیسا؟ یہ فطرت کا سوال ہے. یعنی آپ سوال کریں, آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہاں جو بت پرستی ہوتی ہے, خود بنائے ہوئے, ہاتھوں سے بنائے ہوئے بھگوان, وہ آپ کی قسمت کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہے, یہ فطرت کا سوال. اور اگر فطرت بگڑی ہوئی ہو تو پھر انسان ہزار دلیلیں دیتا ہے, لیکن وہ فطرت, اللہ اکبر, اس کو اللہ کریم نے یہاں علم قرار دیا ہے. بغیر علم, وہ جو فطرت کا علم ہے جو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے, ان کی فطرت ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ ان کے پاس وہ علم بھی نہیں. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو سوال کرنے والے اکیلے ابراہیم علیہ السلام تھے, جواب دینے والے کتنے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس سوال کو غلط قرار دینے والے کتنے تھے؟ پورا معاشرہ تھا, ساری حکومت تھی, سارے کے سارے عوام الناس تھے, سارے ان کے پروت تھے, حتیٰ کہ گھر والے بھی تھے, سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے تھے. لیکن وہ علم جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا, جو ہر انسان کو عطا ہوتا ہے, اگر وہ موجود ہو, بگڑا ہوا نہ ہو, تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, وہ سوال وہیں رہتا ہے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. وہ سوال ہے. تو اب جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے, ان کے پاس وہ فطرت کا علم نہیں تھا. لہٰذا اس علم سے مراد وہ علم ہے جو فطرت کا علم ہے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. جس کے پاس علم بھی نہیں, وہ جو فطری علم ہے وہ بھی نہیں, وہ بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے, وہ سوالات کرتا ہے, وہ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے. ولا ہدن, اور نہ ہی کوئی اس کے پاس ہدایت ہے, کوئی رہنمائی ہے. یعنی ایک فطرت کا علم ہے, اور دوسرا علم یہ ہے کہ اس نے کہیں سے پڑھا ہو, کہیں سے علم حاصل کیا ہو, کہیں سے تعلیمات لی ہوں, کہیں سے اس کو رہنمائی ملی ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہدایت تو دے کے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے, تو وہ ہدایت بھی کوئی نہیں, یعنی کسی نبی کی تعلیم بھی کوئی نہیں, اپنا جو فطری علم ہے وہ بھی نہیں ہے, اور جو نبیوں کی تعلیم تھی وہ بھی نہیں ہے. وَلَا کتاب منیر, اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے, قرآن جیسی کوئی کتاب جو سامنے ہو, جس کو پڑھ کر انسان جو ہے روشنی حاصل کرے اور دلائل دے, اور ان دلائل کے ساتھ انسان اپنی ان ساری کی ساری جو اس طرز عمل کو انسان اپنا ثابت کرے, وہ بھی موجود نہیں ہے. پھر بھی لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. ان دلیلوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نہ قرآن ہے, نہ کسی نبی کی ہدایت ہے, اور نہ ہی فطرت کا علم ہے, پھر بھی لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں, ہر دور میں ایسے آپ کو مل جائیں. اللہ, آج بھی آپ کو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے.
جو اللہ کے بارے میں باتیں کریں گے، توحید کے بارے میں باتیں کریں گے، اور دلائل سارے کے سارے ان کے ہوں گے ان تینوں چیزوں کے علاوہ. پتہ نہیں کہاں سے دلائل ہوں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ دلائل کہاں سے آ رہے ہیں. نہ ان کا تعلق فطرت کے علم سے ہوگا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے ہوگا، اور نہ ہی اللہ کے قرآن سے ہوگا. پھر بھی وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر بھی وہ دلائل دے رہے ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے تو ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. اللہ اکبر. آپ اگر ان کو کوئی دلائل سنا دیں نا، قرآن کی آیات سنا دیں، آپ ان کو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا دیں، تو ان کا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. وہ پہلو موڑ لیتا ہے، وہ آپ کی طرف، آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا. ثانیہ، ثنا یثنی ثنین، اس کا مطلب ہوتا ہے موڑ لینا یا پھیر لینا. عطف ہی کندھے کو کہتے ہیں، کندھا موڑ لینا. یوں آپ رخ موڑ دیتے ہیں. اور کیوں موڑتا ہے؟ وہ اس لیے موڑتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. اگر وہ توجہ دیتا ہے قرآن کی طرف، اگر وہ توجہ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، اگر وہ توجہ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، تو اس کا مطلب تو ہوگا کہ وہ، اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے. تو چونکہ وہ امکان پیدا نہیں کرنا چاہتا، لہذا ہمیشہ وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے جب کبھی ایسی کوئی بات آتی ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. وہ چونکہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اور گمراہی کے راستے پر ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں فرمائی. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. ایک جگہ فرمائی کہ جیسے وہ اس نے سنی نہیں، وہ یوں تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے بات ہی نہیں سنی. کیوں؟ اس دلیل کا جواب کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس. لہذا وہ ایسے، یہ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ اس طرح منہ پھیرتا ہے جیسے اس نے سنی نہیں. یا فرمایا سورہ منافقون کے اندر لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سر جو ہیں وہ پھیر لیتے ہیں. جب منافقون سے کہا جاتا ہے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سر پھیر لیتے ہیں. اسی بات کو اللہ کریم نے یہاں فرمایا ثانی عطفہ، وہ اپنا کندھا پھیر لیتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے. یا پھر فرمایا اعرض ونأى بجانبہ، وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ونأى بجانبہ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، بات نہیں سنتا. یہ ہر اس شخص کی بات ہے جو دین کی بات نہیں سننا چاہتا، جو قرآن کی بات نہیں سننا چاہتا، اس کا ہمیشہ طرز عمل یہی رہتا ہے. لہذا قرآن نے اس کے طرز عمل کو اسی طرح بیان فرمایا. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت والے دن بھی ہم اس کو جلنے والا عذاب چکھائیں گے. اللہ اکبر. وَنُذِيقُهُ، ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت، قیامت والے دن، عذاب الحریق، جلنے والا عذاب. اس کا مطلب ہے دنیا میں جو اس کی رسوائی ہے وہ اور ہے، آخرت کا عذاب اور ہے. لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں پھر رسوائی کیسی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں رسوائی محفل کے اندر، مجلس کے اندر رسوائی ہو سکتی ہے. دنیا کے اندر جو جنگ کے اندر شکست، اس کی رسوائی ہو سکتی ہے. جنگوں میں جو رسوائی ہوتی ہے شکست کی صورت میں وہ ہو سکتی ہے. تباہی و بربادی کی صورت میں ہو سکتی ہے. آفات سماوی کی صورت میں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے.
تو دنیا پھر وہ مسلمانوں کے محکوم بن کے، مسلمانوں کے یعنی حکمرانی میں آ کے اور یوں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر سکتا ہے. تو کوئی بھی رسوائی کی صورت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جو ان کے خیال میں عزت کی بات ہے اس کے بالکل مقابلے میں کوئی نہ کوئی ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. اور اس کو اللہ کریم نے فرمایا لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو قیامت والے دن عذاب چکھائیں گے. اللہ اکبر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ ہر معاملے میں خیر ہو. احسن عاقبتنا، اللہ ہمارا انجام بہترین کر دے. فی الامور کلہا، اللہ ہر معاملے میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ ہمیں دنیا کی بھی ہر طرح کی رسوائی سے بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. اللہ اکبر. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ اکبر. جو اس طرح اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. دیکھیں سادہ سی بات ہے، اگر وہ بات سننا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اپنے بھی ہدایت کا امکان ہے اور جو اس کے پیروکار ہیں ان کی بھی ہدایت کا امکان. چونکہ وہ یہ چاہتا نہیں ہے اس لیے وہ منہ پھیرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہم اس کو نذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کو ہم دردناک جلنے والا عذاب چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. اور اس کو یہ کہا جائے گا جب عذاب اس کو چکھایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا ذالک، یہ سب اس لیے ہے بما قدمت یداک، تیرے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے یہ وہی کچھ ہے، تیرا اپنا کیا دھرا تیرے سامنے آ رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تیرے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اللہ تو ظلم نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ جو ظلام ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا. اور یہی بات سورہ انفال کی آیت نمبر 51 میں بھی لیس بظلام للعبید، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 میں بھی ہم پڑھائے ہیں لیس بظلام للعبید، کہ اللہ جو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ جو ظلام ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو مبالغے کے صیغے کو بعض لوگوں نے اس طرح سے پڑھا ہے اور اس میں ایک شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کر لیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ظلام کا معنی بہت زیادہ ظالم نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو ایک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک کھجور کے دھاگے کے مطابق بھی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے یا عبادی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو انی حرمت علی نفس ظلم، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا. جس اللہ نے اپنے اوپر نفس کو ظلم کو حرام کر لیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ ظلم کرے؟ ظلم تو حرام ہے، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ اکبر. تو پھر یہ ظلام کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، بڑا سادہ سا معنی، کہ یہ ظلام جو ہے یہ نفی کا ظلام ہے، یعنی لیسا ہے نا ساتھ اس کے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. تو یہ مبالغہ نفی کا ہے. کیا مطلب؟
کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ نفی کا مبالغہ ہے. لیسا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کتنا؟ ذرہ بھر بھی. ظلام یہاں نفی کے لیے ہے. اور دوسری بات جو مختلف مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ ظلام ہمیشہ مبالغے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ظلام جو ہے وہ ذو شین کے لیے بھی آتا ہے. ذو شین کا مطلب کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہو تو، یا کوئی شخص کوئی چیز کوئی کام کرتا ہو تو اس کے لیے یہ مبالغے کا صیغہ آتا ہے. یہ عربی زبان کا یہ بھی ایک اسلوب ہے. لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ظلام میں کوئی کسی قسم کا ذرہ بھر بھی اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اللہ ظلم کرتا ہے. اس کی چند مثالیں بھی مفسرین نے دی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جیسے سمان ہے تو اس کا مطلب سمان، حالانکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے گھی والا، جس کے پاس گھی ہو. اسی طرح حداد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوہے والا، جس کے پاس لوہا ہو. لوہار کو حداد کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ ذو شین، اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح قطان ہے، یعنی کسی اس کے، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روئی والا، جس کے پاس روئی ہو. علی ھذا القیاس بہت سارے ایسے الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں جو بظاہر تو مبالغے والے ہیں لیکن ان کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز وہ ہو، وہ اس کے پاس کوئی چیز ہو تو اس کو مبالغے کے صیغے سے عبارت کر دیا جاتا ہے، جیسے حداد ہے، جیسے قطان ہے، جیسے سمان ہے. تو ظلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے، قطعاً کوئی ظلم نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ بھی یہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ترجمہ مبالغے کا بھی لیا جائے تو چونکہ اس کے ساتھ لیسا ہے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 51 میں بھی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں بھی اور یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیسا بظلام للعبید. یہ صیغہ جو مبالغے کا ہے یہ نفی کا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں یا ایسا بھی ہے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو کوئی خیر ملے، خیر پہنچے، خیر اطمأن بہ، پھر اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی یہ دین ٹھیک ہے، اچھا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اس کو کوئی فتنہ، کوئی آزمائش پہنچے تو پھر وہ اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے، واپس مڑ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، اس بندے کو دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. اللہ اکبر. ذالک هو الخسران المبین، جو دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہا. اصل خسارہ تو یہی ہے، ذالک هو الخسران المبین. یہ دنیا آخرت کا یہ واضح طور پر سب سے بڑا خسارہ یہی ہے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو یعنی اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شخص وہ دین کو معیار بنا کے، اس بات کا معیار بنا کے دین کی طرف آئے کہ مجھے اگر کوئی اچھائی ملے گی تو ٹھیک ہے، اور جب وہ اچھائی کا کوئی معیار قائم کرے گا تو وہ مادی معیار ہوگا، مادی معیار قائم کر لے گا کہ ٹھیک ہے جناب اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو میں دین کی طرف آ جاتا ہوں، نہیں ملتا تو میں واپس چلا جاؤں گا. اگر وہ اس طرح کوئی معیار بنا کے دین کی طرف آتا ہے، اس کی مثال اللہ کریم دے رہے ہیں من یعبد اللہ علی حرف، کہ وہ کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایمان اس کے دل میں کوئی نہیں آتا، وہ ایمان کے کنارے پہ کھڑا ہو کے وہ دیکھتا ہے، اسیس کرتا ہے کہ اس کو کیا ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا. اللہ اکبر. اگر اس کو کوئی اچھائی ملے تو ٹھیک ہے. اچھائی کیا ہے؟ مادی چیزیں. وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ مادی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ مادی چیزوں کا جو حصول ہے جس کو وہ اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ بھی اچھائی نہیں ہوتی. تو یہ اصل میں ایسے لوگ جو مادی چیزوں کو معیار بناتے ہیں ایمان کے لیے، ان کو مل بھی جائیں تو وہ تو غلط ہے،
اور اگر نہ ملیں دنیاوی کوئی مادی چیز اس کو نہ ملے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے، وہ ویسے ہی اس کو بیماری ہے، پھر تو اس نے واپس ہٹنا ہی ہٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو آ کے مدینہ منورہ میں آ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ کان الرجل یقدم المدینہ فیسلم، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ آ گئے اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا، یعنی عجیب ان کا معیار تھا، چونکہ وہ سمجھتے تھے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہمارے ہر بات ٹھیک ہونی چاہیے، لہذا وہ معیار کیا رکھتے تھے کہ اگر تو ان کی بیوی نے بیٹا جنا ہے اور ان کی جو گھوڑی ہے اس نے بھی گھوڑے جنے ہیں، وہ یہ معیار رکھتے تھے۔ اگر تو ایسا ہے تو وہ کہتے تھے ھذا دین صالح، یہ بڑا اچھا دین ہے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ معیار کیا ہے؟ بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہونا اور گھوڑی کے ہاں گھوڑا پیدا ہونا، اس کو معیار بناتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نہ بیوی نے بیٹا جنا بیٹیاں ہو گئیں، تو جیسے آج بیٹیوں کی پیدائش کو آج بھی بدشگونی لیا جاتا ہے اور بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس دور میں تو زیادہ بدشگونی سمجھا جاتا تھا، تو اسی طرح سے اگر گھوڑیوں نے بھی گھوڑے نہیں جانے تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ دین نہیں ٹھیک، ھذا دین سون، یہ برا دین ہے، اور وہ واپس چلا جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بہت لطیف نقطہ لکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ شخص ایمان سے پیچھے ہٹ گیا، کیوں؟ کہ دنیا کی آزمائشیں دیکھیں، اس کو کوئی مصیبت نظر آئی، اس کو پریشانیاں ہوئیں، پریشانیوں کی وجہ سے دین سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو دنیا کا گھاٹا اور دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ اس کو دنیا میں مصیبتیں آ گئیں، یہ دنیا کا گھاٹا ہے۔ خاسرت دنیا والآخرہ، قرآن کہتا ہے دنیا کا خسارہ یہ ہو گیا کہ جب اس کو پریشانیاں نظر آئیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اور جب وہ ایمان سے پیچھے ہٹ گیا تو یہ آخرت کا خسارہ ہے۔ گویا دنیا میں بھی مارا گیا اور آخرت میں بھی مارا گیا۔ قرآن کہتا ہے خاسرت دنیا والآخرہ۔ اگر وہ اس کو معیار بنا کر، مادی نعمتوں کو معیار بنا کر اگر وہ کرتا ہے تو اس کو تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ تو ان کے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو مادی طور پر آزمائشیں اور تکلیفیں آ جائیں، اور جن کو آزمائشیں اور تکلیفیں نہ بھی آئیں، وہ مادی طور پر کوئی مقاصد حاصل کر بھی لیں اور پھر بھی اس کو ایمان کا معیار بنائیں تو وہ بھی خاسرت دنیا والآخرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے ذالک ھو الخسران المبین، یہ تو بہت بڑا اور کھلا اور واضح خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا